یا پھر یہ قربانی کے موسم جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو آٹومیٹک ہمارے سامنے دو باپ بیٹوں کا واقعہ اور قصہ ہمیں یاد آ جاتی ہے، جن دو باپ بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا ایک بہت ہی عظیم اسوہ پیش فرمایا تھا، جس اسوہ کو قیامت تک رہتی دنیا تک انسانیت یاد کرے گی۔ تو آج کے جمعہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ انہی کے زندگی کے کچھ حالات کو بیان کر دوں، کیونکہ اور کئی جمعہ عید قرباں آنے میں باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ذی الحجہ کے جو فضیلت ہے، عشرہ ذی الحجہ کی کیا فضیلت ہے، قربانی کی کیا احکام ہے، مسائل ہے، وہ سب پھر آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جن کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جن کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے قوم کے باطل معبودوں کو توڑ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جنہیں تم نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو وہ کس قدر لاچار ہے، مجبور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کہ جیسے ہی اللہ رب العالمین نے کہا اسلم، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، میرے سپرد کر دے، میرے سامنے تم اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھکا دے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں نے اپنے سر کو تیرے سامنے خم کر دیا، میں تیرے سامنے جھک گیا، میں تیرا مطیع ہو گیا، میں تیرا فرما بردار بن گیا، میں تیرا اطاعت گزار بندہ بن گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہیں دنیا کی 2/3 سے زیادہ آبادی ان کو اپنا پیشوا مانتی ہے، ان کو اپنا امام مانتی ہے۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی یہ 3 دنیا کے بڑے بڑے مذہب ہیں، اور یہ تینوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور امام مانتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے ساری زندگی بڑے ہی صبر کا مظاہرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے اسے قدم قدم پر امتحان لیا، اور جب وہ اپنے سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور امتحان لیا، پھر ابراہیم علیہ السلام جب اپنے آزمائش میں، امتحان میں جب وہ کامیاب ہو گئے تو میں نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے ساری دنیا کا پیشوا بناتا ہوں، امام بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، یا اللہ کیا میری ذریت سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، جو ظالم ہوں گے ظالموں سے میرا کوئی عہد اور کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جن کے مختصر چند جھلکیاں آپ نے سنا۔ اب آئیے مختصر اس کا قصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ جو پہلے کے لوگ جو ہیں، پہلے کے جو نبی ہیں، رسول ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، ان کا قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس میں غور کریں، فکر کریں، سوچیں، سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کا قصہ، ان کا واقعہ جو مسلمانوں کے سامنے، دنیا کے لوگوں کے سامنے جو بیان کیا ہے، آخر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے
تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں, سوچ و وچار کریں اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کا گزر بسر کریں, انہی کے اسوہ کو ہم اپنائیں اور صراط مستقیم پر اور صحیح دین پر چلنے کی کوشش کریں. ان کی زندگی کو دیکھ کر, ان کے صبر کو دیکھ کر اپنے اندر صبر پیدا کریں, ان کے امتحانات کو دیکھ کر ہم اپنے لیے بھی امتحانات سمجھیں. بھائیو دوستو, آئیے دیکھتے ہیں مختصر قصہ ان کا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے زمانے میں ان کا جنم ہوتا ہے, ایک ایسے زمانے میں, ایک ایسے وقت میں ان کا جنم ہوتا ہے جبکہ ساری دنیا, سارے کے سارے لوگ جبکہ کفر و شرک میں ڈٹی ہوئی تھی, ضلالت و گمراہی میں اٹی ہوئی تھی, ضلالت و گمراہی کے عمیق غار میں جا کر کے پہنچی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جو ہر طرح کی برائیوں میں ملوث تھی, اور وہ قوم اپنے صنعت و حرفت میں اور تہذیب و تمدن میں بہت زیادہ بلند قوم بھی تھی, اور تہذیب و تمدن میں بہت زیادہ بلند ہونے کے بعد بھی, ترقی یافتہ قوم ہونے کے بعد بھی ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ مخلوق کبھی معبود نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند کی, سورج کی, ستاروں کی پوجا و پرستش کرتی تھی, اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے تھے اور انہیں کو اپنا نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ مخلوق ہے, یہ کبھی معبود نہیں ہو سکتے تھے. اسی لیے وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے, اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کر کے, اپنے اصلی مالک کو چھوڑ کر کے سینکڑوں بتوں کی اور معبودوں کی پوجا و پرستش میں لگے ہوئے تھے. ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم ہوتا ہے, ایسے سماج میں اور ایسے سوسائٹی میں ان کا جنم ہوتا ہے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے, یہ تو معاشرہ تھا, گھناؤنا معاشرہ, یہ تو معاشرہ ایک سماج تھا, سوسائٹی تھا, مگر جس گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم ہوتا ہے وہ گھر بھی ایک ایسا گھر تھا جو خود پجاریوں کا گھرانہ تھا, جو خود پنڈتوں کا گھرانہ تھا, جس گھر کے اندر خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنایا جاتا تھا, اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے بنایا کرتے تھے. ان کا باپ آزر تھا, وہ اپنے اس وقت کے سب سے بڑا پروہت تھا, وہ اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو اور کیا کہتے ہیں کہ معبودوں کو, بتوں کو بنا کر کے وہ بیچا بھی کرتا تھا. ایک ایسے گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جنم ہوتا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, معائنہ کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے اندر, بندوؤں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر وہی سارا رنگ ڈھنگے جو ایک پنڈت اور پنڈت زادے کے اندر ہوا کرتی ہے, وہی چال چلن, وہی رنگ ڈھنگے جو ایک پنڈت اور پنڈت زادے کے اندر ہوا کرتی ہے, یہی ساری چیزیں ان کے اندر دکھائی دے رہی ہیں. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کے اندر وہ گدی, مہنت کی گدی رکھی ہوئی تھی, جس گدی پر بیٹھ کر کے اس کا باپ راز کیا کرتا تھا. اس کے باپ کے سامنے لوگ آتے تھے اور ادب سے اپنے سر کو جھکا دیتے تھے, ان کے لیے دنیا کی دولتیں پیش کیا کرتے تھے, چڑھایا کرتے تھے. آج ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی وہ گدی رکھی ہوئی تھی, جس گدی پر بیٹھ کر کے وہ اپنے باپ کا جانشین ہو سکتا تھا, اپنے باپ کا وارث ہو سکتا تھا. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی لوگ ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ سر جھکانے کے لیے تیار تھے. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ساری دنیا کی دولتیں پیش کرنے کے لیے تیار تھے, مگر اتنے زبردست فائدے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لات مار کر کے محض سچائی کی خاطر, محض ایک اللہ کی تلاش کی خاطر, اپنے حقیقی اور اصلی مالک کو ڈھونڈنے کی خاطر ساری چیزوں کو
सारे फायदों को वो लात मार करके गौर व फिक्र करना शुरू कर देते हैं, अपने असली मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हजरत इब्राहिम सलाम की कौम इतनी ज्यादा तरक्की कर लेने के बाद भी उन्होंने अपने असली मालिक को नहीं पहचान पाया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के आज के साइंसदां, आज के जो साइंसदां हैं, ये दुनिया की सारी चीजों के अंदर गौर व फिक्र करते हैं। जमीन के अंदर क्या है, पहाड़ों के अंदर क्या है, चांद के अंदर क्या है, वहां रहने के लायक है कि नहीं है, सारी चीजों को पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लगा रहे हैं, मगर अपने असली मालिक को पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आखिर चांद का पैदा करने वाला कौन है, इन पहाड़ों का पैदा करने वाला है, समुंदर के अंदर मोतियों को पैदा करने वाला कौन है। बिल्कुल इसी तरह वो कौम भी थी कि तरक्की याफ्ता होने के बावजूद भी वो अपने हाथों से बना करके वो क्या करते थे, उन्हीं के सामने अपने सर को झुकाया करते थे। उस जमाने में बादशाहों की और पंडितों की मिली भगत थी। एक तरफ बादशाह लोगों के दिलों के अंदर यह अकीदा बैठाया करता था और बताया करता था कि ये पंडित, ये पुजारी, ये ब्राह्मण जो है ये तुम्हारे देवताओं में से एक देवता है, इनके सामने अकीदत से एहतराम के साथ सर झुकाओ, इनका कहना मानो, ये जो कहें काम करने के लिए उसे बजा लाओ, उसे मानो। और दूसरी तरफ ये पुजारी लोगों के दिलों के अंदर ये अकीदा बैठाया करते थे कि ये बादशाह वक्त भी तुम्हारे खुदाओं में से एक खुदा है, इसको रियाया की जान और माल पर पूरा पूरा इख्तियार है, ये चाहे तो रियाया की जान ले सकता है और चाहे तो उसको बख्श दे सकता है, इसकी जबान कानून है और इसका कलम तलवार है, इसको पूरा पूरा रियाया के ऊपर इख्तियार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे माहौल में गौर व फिक्र करना शुरू करते हैं। मेरी कौम के लोग ये चांद सूरज सितारों की परस्तिश कर रही है, हालांकि ये चांद, ये सूरज, ये सितारे ये तो खुद गुलामों की तरह गर्दिश कर रहे हैं, और ये मिट्टी के बुत जिनको लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाया है, ये कैसे हमारे नफा और नुकसान के मालिक हो सकते हैं। और ये बादशाह वक्त जो हमी में से इंसानों में से एक इंसान है, ये कैसे माबूद बन सकता है, ये कैसे हमारे नफा और नुकसान का मालिक हो सकता है। इस तरह 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 की गौर व फिक्र करने के बाद, सोचो विचार करने के बाद फिर एक दिन ऐसा होता है कि रात के वक्त में एक सूरज को चमकता हुआ देखते हैं, कहते हैं कि ये मेरा रब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान के ऊपर एक चमकते हुए सितारे को देख रहे हैं, कहते हैं कि ये मेरा रब है, लेकिन जब वो सितारा गायब हो जाता है तो कहते हैं नहीं ये मेरा रब नहीं है। फिर जब चांद निकल आता है तो कहते हैं कि ये मेरा रब है, लेकिन जब चांद भी गायब हो जाता है, जब दिन होता है, सूरज पूरे आबोताब के साथ, पूरी रोशनी के साथ निकलता है और पूरे दुनिया को रोशन कर देता है, कहते हैं हादा रब्बी हादा अकबर, यही मेरा रब है और ये सबसे बड़ा रब है। लेकिन जब ये सूरज भी गायब हो जाता है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये उगने और डूबने वाली चीजें कभी भी माबूद नहीं हो सकती है, कभी भी रब नहीं हो सकती है, बल्कि मेरा रब तो वह है जो इन तमाम चीजों का पैदा करने वाला है, जो इन तमाम चीजों का खालिक है, वही मेरा रब है। फिर अपने कौम से कहते हैं कि अनकरीब मैं तुम्हारे साथ एक चाल चलने वाला। फिर चाल चलने का वक्त भी आ गया, कौम का एक मजहबी त्योहार लगा, मजहबी मेला उनका लगा। और जब कौम मेला देखने के लिए जाने लगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इब्राहिम चलो मेला देखने के लिए चलते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी सकीमुन, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं बीमार हूं। ये ऐसा लफ्ज है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी लफ्ज की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरेंगे। जब उम्मत सिफारिश के लिए उनके पास आएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारी सिफारिश कर दे, तो यही लफ्ज को याद करेंगे जो मैंने कहा था
3 लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर, अपने इस जिंदगी के दौरे में 3 लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से कल क़यामत के दिन जब उम्मत सिफारिश कराने के लिए जाएगी उनके पास, तो इसी लफ्ज को याद करेंगे, इसी बात को याद करेंगे और कहेंगे कि मैं अल्लाह के सामने जा नहीं सकता, अल्लाह आज बड़ा ही गजबनाक है, मुझे याद है कि मैंने क्या क्या कहा था। तो इन्नी सकीमुन, मैं बीमार हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बीमार हूँ, हालांकि वो बीमार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि मैंने झूठ कहा है और झूठ की वजह से ना जाने आज हम आप कितने कितने झूठ बोलते हैं, कितने कितने झूठ बोलते हैं, दिन रात झूठ झूठ मेरे भाइयों और दोस्तों। जबकि ये झूठ गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन हम आप कितने झूठ रोजाना इस्तेमाल करते, रोजाना बोलते हैं। एक झूठ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बीमार हूँ, हालांकि उलमाए किराम ने कहा कि ये झूठ उनका झूठों में शुमार नहीं होगा, क्योंकि उनकी नीयत तो एक नेक नीयत थी। दूसरी बात, पूरा इंसान फितरी तौर पर वो कुछ ना कुछ उसके अंदर बीमारी होती ही है, पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहता इंसान, उसके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी होती ही है। खैर, चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना कुल्हाड़ी लिया और लेकर के सीधा बुत खाने में पहुंचे। बुत खानों में जाकर के देखा तरह तरह के वहां चढ़ावे मौजूद हैं, तरह तरह की चीजें फल फ्रूट से रखे हुए हैं, खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं। जाकर के उन बुतों से कहते हैं कि तुम खाते क्यों नहीं, तुम्हारे पास खाना रखा हुआ है, तुम पीते क्यों नहीं हो, ये तुम्हारे खाने के अंदर ये मक्खियां बैठती हैं, इसे हटाते क्यों नहीं हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो। आखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कुल्हाड़ी उतारते हैं और सारे बुतों को तोड़ डालते हैं, और तोड़ने के बाद सिर्फ एक बुत जो सबसे बड़ा बुत था उसी के कंधे के अंदर कुल्हाड़ी को रख देते हैं। वापस आते हैं, कौम वापस आती है अपने दस्तूर के मुताबिक। सबसे पहले वो जाती है बुत खाने के अंदर। जब जाती है देखती है कि सारे माबूद सब के सब टूटे पड़े हुए हैं। ये किसने किया? सिर्फ से सिर्फ बड़ा बुत बाकी है और सारे के सारे बुत जो हैं टूटे हुए हैं। मन फारा हादा बे आहलियतना, किसने किया हमारे माबूदों के साथ? फिर उन्हीं में से किसी ने कहा फतन यज़कुरहुम युक़ाल लहू इब्राहिम, हो सकता है एक जवान है जो इन माबूदों के बारे में तज़किरा करता था, हो सकता है उसी का काम होगा। चुनांचे बादशाह के पास गए, बुलाया गया। पहले उन्होंने कौम ने अपने पास बुलाया, कहा तुम ये काम किसने किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम इन बुतों ने, ये बड़ा बुत जो है इसी का काम होगा, इसी ने किया होगा। जरा इससे पूछो, अगर ये बोलते हैं तो जरा इससे सवाल करके देखो। वो आप खुद कहने लगे ये बुत कैसे बोल सकता है और ये कैसे मार सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बस समझाना मकसूद था कि तुम ये सोचते हो, ये समझते हो कि इसके अंदर वो ताकत नहीं है कि किसी को मार सके, इसके अंदर वो ताकत नहीं है जो नफा दे सके, इसके अंदर वो ताकत नहीं जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। तो तुम कैसे इनको अपने माबूदों में शामिल कर रखा है? तुम कैसे इसकी इबादत करते हो? तुम कैसे इसको अपने नफा और नुकसान का मालिक समझते हो? बिलाखिर बादशाह के वहां मुकदमा दायर हुआ। बादशाह के दरबार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। तरह तरह के सवाल जवाब हुए, मनाजरा हुआ। उसके बाद बादशाह ने कहा कि इब्राहिम तुम किसे खुदा मानते हो? कहा मेरा खुदा वो है जो जिंदों को मुर्दा करता है और मुर्दों को जिंदा करता है। कहा मैं भी जिंदों को मुर्दा करता हूँ और मुर्दों को जिंदा करता हूँ। फिर एक आदमी को बुलाया जिसके मौत का फैसला हो चुका था और उसे छोड़ दिया, और एक आदमी वो था जो रिहा होने वाला था, जो आजाद होने वाला था, जो जेल खाने से छूटने वाला था, जो आराम की जिंदगी गुजारने वाला था। उसको मार दिया और कहा देख
میں نے اسے زندہ کیا اور اسے میں نے مار دیا، میں بھی موت و حیات کا مالک ہوں، لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ اس اللہ نے پہلے ہی مقدر میں اس کی لکھ دی تھی کہ یہ کب مرنے والا ہے، اور جس کے بارے میں بادشاہ نے جو فیصلہ سنایا تھا کہ موت ہونے والی ہے، اسے پتا نہیں، یہ تو اس کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسی وقت اس کی روزی لکھ دیتا ہے۔ موت و حیات اور اس کا نیک و بد ہونا، یہ ساری چیزیں انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اللہ رب العالمین اسے لکھ دیتا ہے، فرشتوں سے لکھوا دیتا ہے۔ اسے پتا نہیں کہ جس بارے میں بادشاہ نے فیصلہ کیا تھا موت کا، لیکن اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا اس کی زندگی کا، اور جس کے بارے میں بادشاہ نے فیصلہ کیا تھا آزاد کرنے کا، اللہ نے پہلے اس کے لیے فیصلہ کر لیا ہے موت کا۔ لیکن یہ موت حیات کا مالک سمجھنے والا ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں بھی زندہ و مردہ کرنے والا ہوں، لیکن اگلے ہی سوال میں وہ بادشاہ اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو روزانہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اللہ تعالیٰ روزانہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے۔ اگر واقعی تو رب ہے تو آج تو پچھم سے سورج کو نکال اور لے جا کے پورب میں ڈبا۔ بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی، کہا آگ جلایا جائے۔ لوگ لکڑیاں اکٹھا کرتے ہیں، بہت ساری لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلائی گئی، مانو ایسے جیسے اس کے لاوے آسمان کو چھو رہی ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے، مگر اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مصیبت سے بھی نجات مل جاتی ہے، باہر نکل آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکل آتے ہیں، اس مصیبت سے جب ان کو نجات مل جاتی ہے، اپنے قوم کو سمجھاتے ہیں، مگر بجائے اس کے کہ ان کی قوم اس واقعہ کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے، نصیحت حاصل کرتے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی تمہیں پناہ نہیں دے گا، ہم میں سے کوئی بھی تمہیں پناہ نہیں دے گا۔ باپ نے بھی کہا میں تمہیں آگ کر دوں گا، میں تمہیں گھر سے نکال باہر کروں گا، قوم نے بھی کہا ہم میں سے کوئی بھی پناہ نہیں دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، بجائے اس کے کہ میں تیری اتباع کرتا، تیری فرما برداری کرتا، لیکن اس وقت میرے پاس جو علم ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، اس لیے بجائے میں تیری اتباع و فرما برداری کرتا، تمہیں میری اتباع کرنی چاہیے، تمہیں میری فرما برداری کرنی چاہیے۔ قوم سے بھی کہا کہ اس وقت تم بڑے بزرگ ہو، میں تیری بات مانتا، لیکن تمہیں میری پیروی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر بار اور اپنے گاؤں شہر چھوڑ کر کے وہ نکل جاتے ہیں، ساتھ میں صرف ایک بیوی ہے اور ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مبارک زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر صبر و تحمل عطا فرمائے۔